16 سال کے عرصے میں 6 لاکھ حدیثوں میں سے 2761 صحیح حدیثوں کا انتخاب کیا گیا۔ جامع میں مقررات اور متابعات کو مل کر 9082 روایات ہیں، جس میں مقررات بھی شامل ہیں۔ سوال ہوتا ہے کہ 6 لاکھ حدیثیں کیسے ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ یاد رہے کہ ایک ہی متن کی سندیں بدلنے سے حدیث بدلی نہیں کہلاتا۔ پہلی حدیث شریف جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پیش فرمائی ہے، اس کا نام ہے حدیث النیہ، نیت والی حدیث۔ اور اس حدیث شریف کا دوسرا نام ہے حدیث مہاجر ام قیس۔ حدیث النیہ تو اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں نیت کا تذکرہ ہے، اور مہاجر ام قیس اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا ایک شان ورود ہے۔ یاد رہے کہ کتاب اللہ میں آیات کا شان نزول ہوتا ہے، حدیث میں شان ورود ہوتا ہے۔ یہ حدیث جو یہاں پر ذکر کی گئی ہے، وہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بنی۔ ابھی تو بہت بات کرنی ہے ہم سے۔ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی۔ اس حدیث شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد حمیدی مکی ہیں، اور حمیدی کی کئی حدیثیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں۔ یہ پہلی حدیث لائے ہیں۔ مکی استاد کی حدیث اس لیے لائے کہ بتانا چاہتے ہیں کہ وحی کا آغاز مکے سے ہوا ہے، اور آخری حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لی ہے احمد ابن اشکاب سے۔ وہ مدنی ہیں اور حضر موت کے باشندے ہیں۔ حضر موت والوں کی اصل مدنی الاصل ہے۔ آخری حدیث میں یہ بتلایا کہ وحی کی نشر و اشاعت مدینے میں زیادہ ہوئی، پورے عالم میں وحی پھیلی تو مدینے سے پھیلی۔ آغاز مکہ سے ہوا، انتہا مدینے میں ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت سننے میں محمد ابن ابراہیم تیمی تابعی، علقمہ ابن وقاص لیثی تابعی،
یہ دو حضرات ہوئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے شخص. یہاں تک روایت کرنے والے خالی ایک ہی راوی رہے ہیں، اس لیے یہ حدیث عادی غریب ہے. ایسی حدیث کو جس کے اندر راوی ایک ہو جائے غریب کہتے ہیں. یحییٰ ابن سعید الانصاری ان سے پھر حدیث سننے والے 500 ہیں. وہ 500 تلامذہ نے یہ حدیث کو جب نقل کیا تو نقل کرنے کی وجہ سے یہ ایک حدیث انما الاعمال بالنیات 500 حدیث بن گئی. تو متن ایک ہی ہے، سند پھیلی تو ایک حدیث 500 حدیث بن گئی. یہ تو ابتدائی چیز تھی جو سمجھائی میں نے. یاد رہے کہ سفیان دو ہیں، ایک ہے سفیان ابن عیینہ جو یہاں مراد ہے، دوسرے ہیں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ مقدم. یہاں سفیان ابن عیینہ کی روایت ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 6 لاکھ حدیثوں میں سے 9082 احادیث جمع کی 16 سال کے عرصے میں. اس کتاب کے اندر 3980 باب ہے اور ایک قول کے مطابق 101 کتابیں ہیں. اس کتاب کا نام بھی بہت لمبا ہے، اس لیے لوگ بخاری شریف کہہ دیتے ہیں. اتنا لمبا نام کس کو یاد رہے گا؟ اس کتاب کا نام ہے الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ. اب اگر کسی حدیث پر اعتراض ہو جائے تو یہ حدیث امام بخاری کیسے لے آئے یہاں؟ تو اس کو ایک ہی بات کہی ہے کہ نام دے دیے پہلے. نام کے اندر کیا کیا عنوانات شامل کیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ سب اس کے اندر پڑھی ہوئی. حدیث کی کتابوں کی اولاً 2 اقسام، ایک جوامع، دوسرا سنن. جامع ایسی حدیث کی کتاب کو کہتے ہیں جس کے اندر 8 ابواب شامل ہیں. وہ 8 ابواب کیا ہیں؟ سیر، آداب، تفسیر، عقائد، فتن، اشراط، احکام، مناقب. اگر میں اس کی تفصیل شروع کروں اس میں 1 گھنٹہ تو خالی یہ سب سمجھانے میں لگے گا، ان کو تو افتتاح کرنا ہے. اور کتاب کا نام اگر سمجھانا شروع کیا جائے اس کے اندر 1 گھنٹہ لگ جائے.
لیکن جامع ایسی کتاب کو کہتے ہیں جس کے اندر یہ 8 ابواب ہوں اور آغاز کیا گیا ہو ایمانیات سے، اس کو جامع کہیں گے۔ سنن کے اندر بھی یہ 8 ابواب ہوتے ہیں، لیکن آغاز کتاب الصلاۃ سے ہوتا ہے۔ لیکن صلاۃ کے لیے پہلے لوازمات ہیں، وضو کا ہونا، پاکی کا ہونا، طہارت کا ہونا، تو ابواب طہارت سے شروع کریں گے۔ سنن والی جتنی کتابیں وہ ابواب طہارت سے شروع ہوتی ہیں، جوامع جو ہے ایمانیات سے شروع ہوتی ہیں۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے تو یہ کہا کہ جوامع جو ہے ایمانیات سے شروع ہوتی ہے، جبکہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب کو شروع کیا ہے بدء الوحی سے۔ کہاں ہے ایمانیات؟ تو ہے نہیں، یہ تو بدء الوحی سے شروع ہوئی۔ جواب، بدء الوحی سے کتاب کا آغاز بطور تمہید کے اور قارئین اور پڑھنے والوں کو یہ بتلانے کے لیے ہے کہ دین اور ایمان کی اساس اور بنیاد جو ہے وہی پر، یہ دین من گھڑت طور پر نہیں آیا بلکہ وحی کی روشنی میں ترتیب پایا ہے، اس لیے وحی سے آغاز کی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب کو شروع کیا ہے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، کوئی خطبہ نہیں لکھا۔ کیوں؟ کہو بسم اللہ میں خطبہ بھی آ گیا، ذکر بھی آ گیا، اللہ کی حمد بھی آ گیا، بلکہ بسم اللہ دعا ہے، ذکر ہے، ذکر سے شروع کی آپ کی کتاب۔ بسم اللہ بہترین ذکر ہے۔ کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ او بحمد اللہ او بذکر اللہ، یہ 3 الگ الگ حدیثیں نہیں، ایک ہی حدیث ہے جس کو لوگوں نے 3 کر دیا ہے۔ جو کام اللہ کے نام حمد ذکر کے بغیر شروع کیا جائے وہ ناقص رہتا ہے، اس لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بسم اللہ سے آغاز کر کے ذکر اللہ سے شروع کیا، رحمان اور رحیم میں باری تعالیٰ کی حمد آ گئی۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط لکھے ہیں دعوتی وہ بسم اللہ سے شروع ہیں۔ نمبر 3، قرآن کریم کا آغاز بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوئے۔ کتاب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کر کے گویا یہ بتا دیا گیا، اور اللہ کی حمد لکھنا ضروری نہیں، پڑھنا اور کرنا ضروری۔ وہ حمد زبان سے کی ہوگی، لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب شروع کر رہے ہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر جو عبقریت، جو انوکھا پن ہے، اس کو پیدا کرنے کے لیے کبھی کبھی ایک رات میں 20 مرتبہ اٹھ کر چراغ جلا کر تحریر لکھی ہے، فوائد لکھے ہیں۔ ایک رات میں 20 مرتبہ ہوا، تب جا کر کے امت کو یہ ذخیرہ ملا ہے۔ ہر حدیث کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے غسل کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کر پھر اپنی کتاب لے لیے،
کتنی برکت والی یہ کتاب ہے، اس کا اندازہ لگائیں۔ اس لیے سید اصیل الدین کہتے ہیں، جو سید جمال الدین کے چچا ہیں، بڑے محدثین میں سے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے مختلف حادثات، پریشانیاں، الجھنوں کے موقع پر 120 مرتبہ بخاری شریف ختم کی، اور جب جب ختم کر کے دعا کی، اللہ نے میری دعا کو قبول کی۔ اب ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب سے شروع نہیں کیا ہے اپنی کتاب کو، بلکہ باب سے شروع کیا ہے۔ باب کے ماتحت ایک ہی بات آیا ہے، کتاب ہوتی تو کئی ابواب لانے پڑتے، اور یہ باب ایک ہی تنہا باب ہے جس کے اندر 6 یا 7 حدیثیں لائے ہیں۔ کبھی کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد احادیث لاتے ہیں۔ کبھی ایک سے کام چل جاتا ہے، کبھی ایک سے زیادہ، یہاں 6 یا 7 حدیثیں لائیں۔ بخاری شریف پڑھانے والوں کا سب سے بڑا کام کیا ہوتا ہے؟ بخاری شریف پڑھانے والوں کا سب سے بڑا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ حدیث اور باب میں مناسبت بیان کریں۔ یہ حدیث اس باب کے ماتحت کیوں لائے، ثابت کرو۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی دقت اس کے اندر پیدا فرمائی ہے کہ شارحین حیران ہو جاتے، پریشان ہو جاتے مناسبت بیان کرنے میں۔ تو بابوں سے شروع کیا، اس کو بابو کیفا اور بابن کیفا 3 طرح سے پڑھ سکتے۔ کیوں پڑھ سکتے ہیں؟ وہ آپ علماء نے اس لیے آپ کے سامنے وضاحت کی ضرورت نہیں۔ کیفا یہ بھی امام بخاری کی اصطلاح ہے۔ کیفا کیفیت بیان کرنے کے لیے آتا ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جامع میں 30 پارے نقل کیے، جیسے قرآن کے 30 پارے، اس طرح بخاری کے 30 پارے۔ 30 پاروں میں 30 مرتبہ کیفا لکھا ہے۔ کیفا سے 30 ابواب شروع کیے ہیں اپنی جامع میں، 20 پہلی جلد میں، 10 دوسری جلد میں۔ کیفا سے کیوں شروع کیا؟ ایک قول یہ ہے کہ کیفیت بیان کرتے ہیں۔ الابواب والتراجم میں حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیفا سے در حقیقت اختلاف کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ کیفیت تو شاذ اور نادر بیان کرتا ہے۔ لفظ بداء، کیونکہ جو 6 یا 7 حدیثیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بدء الوحی کے ماتحت پیش فرمائی ہے، اس میں سے تیسری حدیث جو ہے اس کو باب کے ساتھ قوی مناسبت ہے، کیونکہ اس میں وحی کا آغاز کیسے ہوا اس کی تفصیلات ہے، لیکن دوسری سب حدیثوں کے اندر مناسبت بیان کرنا مشکل ہو گیا، کیونکہ ابتدائی وحی کا حال بیان نہیں کیا، ابتدائی وحی کی کیفیت بیان نہیں کی۔ اب ایک ضابطہ سمجھ لو تو پھر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اور حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں
لفظ بدع کا معنی حالات از اول تا آخر. بدع سے کیا مراد ہے؟ حالات از اول تا آخر. اب اس میں بیچ میں جو کیفیات رہی ہوں گی وہ سب اس کے اندر شامل ہو گئی. اب ہر باب ہر حدیث باب کے ساتھ بالکل مناسب ہوگی. اب نئی تشریح کرنے کی اور مناسبت بیان کرنے کی ضرورت ختم ہو گئی. اب ہم لوگ وہی تو سنتے لیکن وہی کہتے کس کو؟ قاموس القرآن اور حضرت امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی قاموس میں لکھا ہے مفردات القرآن کہ وحی کے لغوی معنی کسی کو چپکے سے تیزی کے ساتھ اشارہ کر دیتے ہیں. اس کو لغت میں وحی کہتے ہیں. اور اصطلاحی اعتبار سے اللہ کی طرف سے انبیاء کرام کے قلوب پر کسی بات کا القاء کرنا، اس کا نام وحی. وحی کی دو قسمیں ہیں. ابتداء وحی کی دو قسمیں. ایک ہے وحی لغوی جس کا معنی ہے الہام، یعنی دل کے اندر بات کا اترنا. جیسے قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تیرے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں بات ڈالی. یہاں وحی کے معنی الہام یا دل میں بات ڈالنا ہے. یہ لغوی ہوئی. اب ایک ضابطہ سمجھو. میری بیٹیاں بخاری پڑھ تو رہی ہیں لیکن اللہ نے کسی عورت کو نبی نہیں بنایا. کیوں؟ نبوت بہت بڑی ذمہ داری ہے، عورت برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے اس کو نبی نہیں بنایا، مردوں کو بنایا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان کو خطرہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے دل میں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بات بٹھائی کہ اب تم جو ہے اپنے بچے کو صندوقچے میں رکھ کر سمندر میں ڈال دیں. اس کے لیے قرآن کریم میں ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ. دیکھو یہاں وحی کا لفظ ہے، یہاں فرشتہ آ کر نہیں کہہ گیا، دل میں بات بٹھائی. اور حضرت مریم کی یہاں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تولد ہوا تو وہ پریشان ہوئی کہ بستی والوں کو کیا جواب دیں گے، تو فرشتہ آ کر اطمینان دلا گیا. یہ لغوی وحی. اور دوسری جو ہے اصطلاحی اور تشریعی وحی. وہ تشریعی وحی جو انبیاء پہ آتی ہے، وہ جس کا تذکرہ بھی آیت میں آئے گا، اس کو کہتے ہیں تشریعی وحی. اب حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کا جو آغاز کیا ہے قرآن شریف کی آیت سے کیا ہے. کیوں بھئی کتاب اللہ سے آغاز کیا؟ جواب اس لیے کتاب اللہ سے آغاز کیا کہ کتاب اللہ کا درجہ اول
سب کتابوں سے بڑا قرآن تو نص قطعی ہے قرآن کریم. اس لیے سب سے پہلے قرآن شریف کی آیت ہے. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا دستور ہے کہ جب بھی کوئی اہم بات کو ثابت کرنا ہوتا ہے تو قرآن شریف کی آیت پہلے لاتے ہیں. استدلال قرآن سے کرتا ہے کیونکہ قرآن کا انکار کفر ہے. تو یہاں بھی اپنی کتاب کا آغاز جو ہے وہ قرآن شریف کی آیت سے کیا ہے. اب ایک اعتراض ہوتا ہے کہ یہ کتاب تو حدیث کی ہے، وہ قرآن شریف سے کیوں آغاز کرتے ہیں؟ یہ تو مان لیا کہ حدیث شریف کی کتاب ہے، لیکن درجے کے اعتبار سے قرآن کا درجہ اونچا ہے اس لیے اس کو مقدم ہے. شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ بالغہ میں لکھا ہے کہ نماز میں 4 ارکان ہیں، اس میں اشرف قیام قعود رکوع سجود 4 چیزیں ہیں. لیکن قرات اور قرآن کب پڑھا جاتا ہے؟ قیام کے اندر، اس لیے قیام کو اشرف قرار دیا. اس طرح کتاب اللہ کا درجہ چونکہ اعلیٰ ہے اس بنا پر اس کو مقدم ذکر کرنا. آیت کون سی لائیں؟ آیت کا انتخاب کرنا یہ بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا خاصہ ہے. 10 سال کی عمر میں حافظ ہو گئے تھے، 11 سال کی عمر میں محدث داخلی کے یہاں حدیث پڑھنے چلے گئے اور 16 سال کی عمر میں عبداللہ ابن مبارک کی حدیث کی کتابیں اور وقی کی کتابوں کو حفظ کر لیا. 11 سال کی عمر میں تو محدث داخلی کی غلطی پکڑ لی. کس نے؟ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ. 11 سال کے اختتام پر حج کے لیے چلے گئے اور وہاں حدیث پڑھنا شروع کر. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد بچپن میں انتقال کر گئے. محمد ابن اسماعیل، ان کے والد کا نام اسماعیل ہے. حافظ الدنیا ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسماعیل اونچے پائے کے محدث. اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ اونچے پائے کے محدث ہیں اور انہوں نے امام مالک سے حدیثیں سنی اور عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ 2 ہاتھ سے مسافہ کیا. جب انتقال ہونے لگا تو گھر والے فطری طور پر رونے لگے. کہا مت رو، جس بستر پر میں لیٹا ہوں اس بستر پر میں نے 700 قرآن شریف قدم کیے. مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے انتخاب کیا آیت کا بہت زبردست. یہ آیت سورہ نساء کی 162 نمبر کی ہے. آیت یہ ہے اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، ہم نے وحی کی آپ کی طرف، کما اوحینا الی نوح، جیسے کہ ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی تھی، والنبیین من بعد، اور اس کے بعد ابراہیم، اسماعیل، یہ تمام انبیاء کرام کے اوپر وحی نازل کی. اتنا ٹکڑا ہی مراد نہیں ہے بلکہ پوری آیت کریمہ جو ہے وہ مراد ہے، لیکن اختصار کے لیے اتنا لکھ دیا. اب علماء تشریف رکھتے ہیں، میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے، ذرا آپ چوکنا بھی ہو جائیں، جواب بھی دیں.
حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی، اس کے بعد حضرت شیش علیہ السلام آئے، اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام آئے، وہی ان پر بھی آئی ہے۔ ان کا تذکرہ نہ کرتے ہوئے نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیوں کیا؟ یہ سب نبیوں کی وحی کو چھوڑ کر نوح علیہ السلام کی وحی کا تذکرہ کیا؟ جواب میں ہی دیتا ہوں، آپ فکر کریں۔ جواب یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اول رسول اور حضور آخری رسول ہیں۔ وہ تشریعی وحی جس پر سب سے پہلے آئی وہ نوح علیہ السلام۔ اس بنا پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نوح علیہ السلام کا انتخاب کیا۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی۔ نوح علیہ السلام کا نام عبد الغفار ہے اور نوح ان کا لقب ہے۔ نوح کے معنی نوحہ کرنے والے، یعنی قوم کی مشرکانہ حالت پر رات دن روتے تھے، اس بنا پر ان کو نوح کا لقب ملا۔ جب طوفان آیا، سیلاب آیا، عربی میں سیلاب کو طوفان کہتے ہیں، اور سیلاب کتنی خطرناک چیز ہے اس کا تجربہ آپ حضرات کو ہو چکا، کیسے حالات ہوتے، اس کا ڈر برسوں تک دل سے نکلتا نہیں، کیسی چیز ہے۔ پانی اگر دیکھا جائے تو زندگی کی ضرورت ہے، لیکن حد سے گزر جائے تو موت کا عنوان ہے۔ اب سب وہ زمانے میں جتنی دنیا تھی اس پر وہ علاقے کے اعتبار سے سیلاب آیا، سب تباہ ہو گئے، ختم ہو گئے، ضروریتیں ختم ہو گئی، اور جو ایمان والے تھے وہ بھی دھیرے دھیرے کر کے سب مر گئے، اور نسلیں جو چلی وہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کے ذریعے سے چلی، سام، حام اور یافس۔ اور نوح علیہ السلام جو ہے آدم ثانی کہلائے، اور پھر انہوں نے تبلیغ کا کام شروع کیا تو اول رسول کہلائے۔ اس بنا پر نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ آگے ابراہیم علیہ السلام، کئی انبیاء کرام کا تذکرہ آگے کیا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اختصار کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا، لیکن یہ اس کو یہاں لانے کی ضرورت کیا ہے؟ کہو وہی سمجھانا چاہتے ہیں تو وہی والی آیت لائے، اور دوسرا یہ کہ مشرکین مکہ وحی کا انکار کرتے تھے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آیت لا کر اور حدیثیں لا کر وحی کا اثبات کیا کہ وحی کوئی انوکھی چیز نہیں ہے، نوح علیہ السلام پر بھی آئی اور حضور پر وحی آئی، تشریح وحی، تکوین الگ چیز ہے، تشریح الگ چیز۔ تشریح وحی سب سے پہلے نوح علیہ السلام پر آئی، آیت سے تو وحی کا انبیاء پر آنا ثابت کر دیا۔ اب تمہیدی بیان بہت اہم ہے، اس کو پورا کیے بغیر اگر میں تقریر ختم کروں گا تو آپ کے دل میں جو ہے ایک شاخسا نہ رہ جائے گا کہ یہ کیا بات بیان کر کے چلے گا، اس لیے اس کو پورا کرنا پڑے گا اور علماء کو انشاءاللہ اچھا لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث کو منبر رسول پر حضور سے سنا۔ اس سے مسجد نبوی میں منبر کا ہونا ثابت ہوا۔
منبر کا بنا، اس میں جنم والا۔ ایک قول یہ ہے کہ سن 6 ہجری میں بنا، ایک ہے 5 ہجری میں بنا، ایک قول یہ ہے 3 ہجری کے اندر دیا۔ منبر کس نے بنایا؟ عائشہ انصاریہ نامی ایک خاتون صحابیہ تھا، اس کا ایک غلام بڑا ہی تھا جس کا نام میمون تھا، اس نے بنایا منبر حضور کے لیے۔ غابہ جنگل ہے مدینے میں، وہاں سے جھاؤ کی لکڑی کاٹ کر منبر بنایا ہے، اور منبر پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہے ہیں۔ تو یہ منبر کی تاریخ بھی آپ کے سامنے آ گئی۔ حضرت عمر نے تو یہ بات کہی، لیکن منبر پر کہی کہ نہیں، یہ نہیں، لیکن دوسری وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے بھی یہ بات منبر پر کہی۔ یہ حدیث شریف کا شان ورود ذرا سمجھ لیں گے تو پھر حدیث سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ ایک نکتہ خالی سمجھو، امام بخاری نے پہلی حدیث حدیث النیت بھیجی اور آخری حدیث حدیث التسبیح بھیجی، یہ دونوں کے بیچ میں پوری کتاب ہے۔ اب جو اصلی بات ہے وہ سنیے۔ ام قیس نامی ایک خاتون تھی مدینہ منورہ، ام قیس سے مکے کے ایک صاحب نکاح کرنا چاہتا، تو انہوں نے پیغام بھیجا ام قیس کو کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، لہذا آپ مکے آ جائیے۔ کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شادی کر کے لڑکی جو ہے لڑکے کے گھر جاتی ہے۔ ام قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پوری دنیا تو آفتاب نبوت کے مدینے میں طلوع ہونے کی وجہ سے مدینے آ رہی، سب لوگ مدینے آ گئے، ہجرت کر کر کے حضور مدینے گئے، اب ہجرت کرنا ضروری۔ جب سب لوگ ہجرت کر کے مدینے آ رہے ہیں تو تم عجیب آدمی ہو کہ مجھے مدینے سے مکے بلا رہے۔ تو وہ مہاجر نے پوچھا کہ کیا کروں، کہا تم کو نکاح کرنے کا شوق ہے؟ کہا بہت شوق ہے، کافی مدینہ آ جاؤ، مدینہ منورہ آ جاؤ، نکاح ہو جائے گا۔ تو وہ ہجرت کر کے مدینے آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اس کا چرچا ہوا کہ ایک صاحب جو ہے انہوں نے مکے سے ہجرت کی اور ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو یہ ارشاد کر رہے ہیں، آگے شان ورود سمجھ میں، اس لیے اس حدیث کا نام حدیث مہاجر ام قیس ہے۔ اب حدیث کے الفاظ سمجھ، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انما الاعمال بالنیات، انما کلمہ حصر، اس کے بعد اکثر جو ہے فعل نہیں آتا، اسمت ہے، یہ خبر آتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات،
اس کے اندر کچھ مقدر ماننا پڑے گا. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں کئی چیزیں مقدر مانی. انما الاعمال بالنیات یعنی انما ثواب الاعمال بالنیات. ایک بات اعمال پر ثواب کے ملنے کا دار و مدار نیت پر ہے. نیت کس کو کہتے ہیں؟ دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل میں جو پختہ ارادہ پیدا ہوتا ہے اس کا نام نیت ہے. علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے تھے, اذان ہوئی, جیسے ہی اذان سنی آستینیں چڑھائی. ظاہری بات ہے کہ کسی کے لڑنے کے لیے تو آستین چڑھائی نہیں ہوگی. آستین اس لیے چڑھائی کہ وضو کرنا ہے. تو یہ آستین چڑھانا یہی بتاتا ہے کہ اس کے دل میں ارادہ ہے اس بات کا کہ یہ وضو کر کے نماز پڑھے گا. چار بجنے لگے, رمضان کا مہینہ ہے, آپ اٹھے اور دسترخوان پر بیٹھ گئے. اچھا ہوتا کہ تہجد پڑھ پھر بیٹھ گئے. سب سمجھ جائیں گے کہ بھئی یہ سحری کے لیے اٹھا, اس کا روزے کا ارادہ ہے, نیت ہو. لیکن نیت جو چلے گی وہ اچھے اعمال اور اعمال صالحہ کے اندر نیت کا مدار ہے. اب ایک آدمی نے بڑا گھر تھا کسی سیٹ کا, سوچا کہ بند گھر ہے, بڑے سیٹ ہیں تو پیسے تو ہم ہی ہیں, کام بھی نہیں آ رہے, بیکار پڑے ہیں. لہذا رات کو اس نے تالا توڑا, دروازہ کھولا, کباٹیں توڑی, اندر سے مال نکالا, لے جا کے گھر رکھا اور صبح میں غریبوں کے اندر تقسیم کر چوری کر لی. اس کو کہا گیا کہ بھائی تم نے چوری کیوں کی؟ کہا میں نے تو اچھی نیت سے کی, غریبوں کو مال دینے کے لیے کی. تو فرماتے ہیں اس کو نیت پر کچھ ملے گا نہیں بلکہ گناہ ملے گا. کیوں؟ اس بنا پر کہ چوری کرنا ثواب نہیں ہے بلکہ گناہ ہے. تو گناہ کیا اچھی نیت کے ساتھ تو گناہ ملے گا, اجر نہیں ملے گا. یہ نیت پر ایک اعتراض ہوتا تھا, اس کا جواب یہ ہے. تو انما ثواب الاعمال بالنیات, انما جزاء الاعمال بالنیات, انما اعتبار الاعمال بالنیات. عمل کا اعتبار یعنی عمل کا معتبر ہونا اللہ کے یہاں ارادہ کیا تھا ہمارا, اس کے اوپر دعویٰ تھا. انما اعتبار الاعمال بالنیات. یہ ایک بات ہو گئی. یہ حدیث النیت حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پوری کتاب میں 7 مرتبہ لائے. 7 مرتبہ لائے. 6 مرتبہ مکمل لائے ہیں اور 1 مرتبہ پہلی مرتبہ ناقص لائے ہیں. اب کوئی یہ کہے کہ ناقص کیوں لائے, مکمل کیوں نہیں لائے, تو امام بخاری لیٹے ہوئے ہیں خرقن کے اندر, مسجد بھی خوبصورت ہے, بازار بھی ہے, وہاں جا کے پوچھو پتا چل جائے. ان کی مرضی کی بات ہے, آدھی لائے 1 لائے, اس میں بھی فن ہے. آدھی لائے بھائی اعتراض کرنے میں تو کوئی بھی اعتراض کرے, سب اعتراض کا کیا جواب ہے؟ اب میں یہ پوچھوں کہ آپ کی 2 ٹانگیں کیوں بنے, 4 ٹانگیں کیوں نہیں بنے, تو کیا کریں گے؟ اللہ کی مرضی, انہوں نے 2 بنائی. کوئی یہ اعتراض کرے کہ ناک یہاں کیوں لگائی, سوئی پر کیوں نہیں لگی, یہ اللہ کی قدرت اور اس کی حکمت اور مصلحت کا جواب دیں گے نا.
اس کی مرضی کی بات ہے، امام بخاری کی مرضی کی بات ہے، یہاں آدھی حدیث لائیں ہے۔ اب سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ بات تو وہی کی چل رہی ہے اور حدیث نیت کی لائیں ہے۔ ہم نے تقریر تو شروع کی ہے وہی کے بارے میں اور بات کر رہے ہیں نیت کی کہ کیا جوڑے اس میں، وہی میں اور نیت میں کیا جوڑے۔ ایک سرسری جواب، بچیاں سن رہی ہیں، ایک سرسری جواب تو یہ دیا کہ پڑھنے پڑھانے والوں کو پڑھنے کے آغاز میں اپنی نیت درست کرنے کی ترغیب امام بخاری دیتے ہیں۔ This is the very common answer and reply what is given from Bukhari rahmatullah alayhi to the people. یہ تو بہت ہی کامن جواب ہے لیکن یہ فٹ نہیں ہوتا، بخاری جیسی کتاب کے لیے یہ فٹ نہیں ہے جواب۔ بات وہی کی کہیں، حدیث نیت کی لائن، کیا جوڑے؟ جواب وحی کی دو قسمیں، ایک وحی ربانی جو حضرات انبیاء پر آتی، جیسے نوح علیہ السلام پر آئی، ابراہیم علیہ السلام پر آئی، یہ سب وحی کی آنے کی شکلیں، بہت لمبا محاورہ شکل سب ہو جائے گا پھر کیا کروں؟ وحی کی کئی شکلیں، مین پوائنٹ وحی کی شکلوں کو معلوم کرنے کا قرآن شریف میں ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا، اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ کلام کرتے ہیں وحی کے ذریعے سے، اور من ورائے حجاب، پس پردہ کلام، سامنے نہیں آتے اللہ تعالیٰ، دو بدو کلام نہیں کرتے، جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے کرتے ہیں یا دل میں بات ڈالی جاتی ہے اس کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ اور یرسل رسولا، یا پھر فرشتے کو بھیجتے ہیں، تو جو چاہتے ہیں وہ وحی فرماتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ میں وحی کی قسمیں جو ہیں وہ بیان کی۔ دوسرے سہیلی، علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ نے 7 طریقے وحی کے آنے کے بیان ہیں۔ تو وحی کی 2 قسمیں، وحی ربانی جو انبیاء کرام پر آتی، ایک ہے وحی شیطانی۔ وحی شیطانی کا بھی قرآن میں تذکرہ کیا ہے، وَالشَّيَاطِينَ يُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اور شیاطین بھی اپنے چیلے چانٹوں کے دل میں باتیں ڈالتے ہیں، جیسے مرزا غلام احمد قادیانی، یہ جو ہے جھوٹی وحی کا شیطانی حامل ہے۔ ختم نبوت والوں نے ایک لطیفہ گڑھا تھا سمجھانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں حساب کے لیے تمام لوگ آگے، تمام نبی بھی آئے، ایک کونے کے اندر کانا اور ایک لمبی داڑھی والا الٹا بھی بیٹھے، سب نبیوں کا حساب ہو گیا، سب کے رجسٹر سب کو دے دیے گئے، سب چلے گئے، یہ بیٹھا ہے۔ اللہ میں نے پوچھا کہ تو کیوں بیٹھا ہے؟ کہ میرا پرابلم ہے۔ کیا پرابلم ہے میرا؟ کہا کہ میں نے، آپ نے 1,24,000 نبی بھیجے، سب میرے سینے پر چڑھ کر پسائی کرتے رہے، کھٹائی کرتے رہے، منہ ڈلتے رہے میرے سینے کے اوپر بیٹھ کر، میں نے برداشت کر لیا۔ یہ تو سب آپ نے مبعوث کیے تھے نبی،
اور یہ جو کانا بیٹھا ہے اس کو میں نے مبوس کیا ہے، اس کو آپ برداشت نہیں کر سکتے. آپ کے 1,24,000 میں نے برداشت کی، میرا ایک کانیا آپ سے برداشت نہیں ہوتا. ختم نبوت والے کہتے ہیں لمبی داڑھی والا شیطان تھا اور کانا مرزا غلام احمد قادیانی. ہمارے یہاں ایک بزرگ گزرے جن صوفی باغ میں آرام فرمائے، انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کا زمانہ پایا. غلام احمد قادیانی کے پاس جا کر کہا کہ آپ کے اوپر وحی آتی ہے؟ انہوں نے کہا وہ وحی والشیاطین یوحون الی اولیاء میں سے تو نہیں ہے. غلام احمد قادیانی کے یہاں ایک اس کا چیلا تھا، اس کا نام نور الدین بھیروی. نور الدین بھیروی جو ہے سب مواد جمع کر کے لاتا تھا اور لکھ کے قادیانی کو دیتا تھا اور قادیانی دھڑا دھڑ کتابیں لکھتا تھا. اور گورنمنٹ جو ہے دوسرے نمبر کی شیطان کی انگریزی گورنمنٹ، وہ اس کو ہوا دیتی اور اس کے پیچھے گرو گھنٹال شیطان تھا. تو آپ بات سمجھے ہوں گے آپ جو میں کہنا چاہتا تھا، یہ سمجھانے کے لیے بات کہی ہے. لطیفہ جو کہا ہے سمجھانے کے لیے. تو وحی کی 2 اقسام ہیں، جیسے ہجرت کی 2 اقسام ہے نا بھائی. ہجرت کی 2 اقسام، ایک اچھی ہجرت وہ کیا ہے؟ جب صحابہ جانے لگے، صحابیات جانے لگی، حضور مدینے پہنچ گئے، تو بعض صحابہ نے سوچا کہ اب ہم کو جا کر حضور کا ہاتھ مضبوط کرنا چاہیے اور دین کی تبلیغ میں حصہ اور قربانی دینی چاہیے. یہ لوگ نکل کر چلے ہجرت کر کے، حضور کا ہاتھ مضبوط کرنا ہے اور ہمارے لیے جانا ضروری ہے. اچھی ہجرت. دوسرے ایک آدمی نے جو پرچورن کی دکان لے کے بیٹھا تھا مکے میں، اس نے دیکھا کہ لوگ تو جا رہے ہیں، میری دکان ٹھپ پڑتی جا رہی، چل نہیں رہی، کیونکہ گراہک کو رہا نہیں تو دکان کہے گی چلتی، گراہک آئے گا تو دکان چلے گی. اس نے دکان لپیٹ لپٹ کے سوچا کہ لوگ کہاں جا رہے ہیں، میرا دھندا کہاں چلے گا، کہ مدینے میں چلے گا، مدینے میں اب لوگ زیادہ ہوگا. اس نے یہاں سے دکان اٹھائی، مدینے میں لے جا کے لگا دیا. اس کو یہ بری ہجرت. یہ ہجرت وہ ہے جس پر ثواب نہیں ملنا ہے، کمانا جائز ہے، حلال ہے. وہ نکاح کے لیے آیا تھا، اس کا نکاح کرنا صحیح ہے، لیکن ہجرت پر اسے جو اجر زبردست ملنا چاہیے وہ نہیں ملے گا. وہ کس پر ملتا ہے؟ نیت وہ ہجرت کی اس لیے کہ اللہ کے دین کی مدد کرنی ہے، تو یہ اچھی ہے. فرمایا کہ جیسے ہجرتوں کی 2 اقسام ہیں، اسی طرح وحی کی بھی 2 قسمیں ہیں. اس لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے نیت کی بات کو چھیڑا کہ جیسے نیت کے 2 حصے ہیں اور 2 قسمیں ہیں، اسی طرح وحی کی بھی 2 قسمیں ہیں. اور حضور پر جو وحی آئی وہ وحی ربانی اور وحی تشریعی تھی، جس کے نتیجے میں پورا دین کا درخت ہمارے سامنے آیا ہے. یہ حدیث کے فوائد کو ایک حدیث کی شرح آپ کے سامنے کر دیں. افتتاح ہو چکی. یاد رہے کہ یہ ایسی کتاب ہے بخاری جس کی افتتاح کا بھی بڑا جشن اور بڑی اہمیت ہے، اور اس کے اختتام کی بھی بڑی اہمیت ہے. جیسے ختم قرآن پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس طرح ختم بخاری پر
ہوگی اور افتتاح کے موقع پر بھی قبول ہوگی. بچیوں کے لیے افتتاح کرنا تھا، حضرت مولانا نے حکم فرمایا تھا. اس لیے یہ چند باتیں آپ کی خدمت میں بخاری شریف کے سلسلے میں پہلی حدیث کے سلسلے میں عرض کی. اللہ تعالی اس کتاب کا پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے اور پڑھانے والوں کے علم اور عمل میں برکتیں عطا فرمائے، مدرسے کو ترقی عطا فرمائے. موجودہ دور میں جو حالات بن رہے ہیں اس میں لڑکیوں اور خواتین کو علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. اگر عقیدے اور علم نہیں ہوگا، جاہل رہیں گی علم دین سے، تو دشمن بہت طاقت میں بیٹھا ہے، وہ چکے گا. اس لیے جنہوں نے پڑھ لیا ہے وہ اس علم کو دوسروں تک پہنچا کر علم کی خدمت انجام. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر نام رکھا ہے جامعہ حفصہ. ایک اور حفصہ ہے ام المومنین کے علم کا تو کہنا کیا، انہوں نے تو سیدھا حضور سے علم حاصل کیا. لیکن محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے محقق اور بہت بڑے محدث ہیں، ان کی بہن کا نام حفصہ بنت سیرین تھا. وہ قرآن کی اتنی ماہر تھی کہ کبھی محمد ابن سیرین کو پریشانی ہوتی تو بہن سے جا کے پوچھتے تھے. اس سے علم کا اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا علم اللہ تعالیٰ نے حضرت حفصہ بنت سیرین کو دیا تھا. جو خواتین یہاں سے پڑھ کر گئی اور یہاں تعلیم کا کام انجام دے رہی ہیں، مبارکباد کے بعد. جو معلمات کام کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور جو فارغات ہو گئی، کام نہیں کر رہی ہیں، ان کو اپنے علم کی نشر و اشاعت اپنی ماں بہنوں کے درمیان کرنا ہے اور اس کو ٹھیک کرنا ہے، معاشرے کو اصلاح کرنا ہے، خواتین کی اصلاح ہو جائے، اس کی فکر کرنا ہے. آج کے اجلاس کے یہ دو مقاصد تھے کہ ماں بہنوں کو ایمان کی محنت اور دین علم کی طرف توجہ دلائی جائے اور علم دین کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے اور انہیں توجہ دلائی جائے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے علم کا چراغ عطا فرمایا ہے وہ کئی اور چراغ جلا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کا توفیق عطا فرمائے. ایک چیز تو ختم ہو گئی، اب مجھے ایک حکم اور بھی، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں پہلی سورت سورۃ الفاتحہ، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. سورۃ الفاتحہ کے 14 سے زیادہ نام ہیں اور ہر نام، کیونکہ ایک نام میں ایک سورت کے کئی کمالات ہیں، کئی کمالات ایک نام کے اندر نہیں آ سکتے، اس لیے کئی نام دیے. کئی کمالات ہیں سورہ فاتحہ کے، اس لیے کئی نام دیے. امام بخاری کہتے ہیں کہ اس کو فاتحۃ الکتاب اس لیے کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی افتتاحی سورت. نمبر 2، نماز کی افتتاح بھی سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے، اس لیے فاتحہ ہے. اس کا نام ام القرآن بھی، ام الکتاب بھی، اس بنا پر کہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں. بیماریوں کی شفا بھی اللہ نے سورہ فاتحہ میں رکھی، اس لیے اس کا نام سورہ شفا. اس کا نام سبع المثانی کی بار بار پڑھی جانے والی یہ سورت. سورۃ الواقعہ بھی اس کا نام، سورۃ الکافیہ یہ بھی اس کا نام. سورۃ المسألہ
یعنی اس کے ذریعے سے اللہ سے مانگا جاتا ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ البسملہ ہے۔ حدیث شریف میں اس کے بہت فضائل ہیں۔ ایک فضیلت یہ بیان فرمائی کہ اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا ہے، اور فرشتوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی کہ آپ کو کتاب میں 2 ایسی چیزیں ملی ہیں کسی اور امت کو نہیں ملی، ایک سورہ فاتحہ، دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں۔ زہر کا اثر ہو گیا اور سحر کا اثر ہو گیا اور سورہ فاتحہ پڑھ کر چھاڑا جائے تو تکلیف دور ہو جائے۔ سورۃ الفاتحہ پورے قرآن کریم کا نچوڑ اور خلاصہ ہے۔ قرآن کریم میں جو مضامین آئے ہیں وہ مضامین 3 قسم ہیں: توحید، رسالت اور آخرت۔ ان میں سے تینوں مضامین کو سورہ فاتحہ کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین میں توحید آئی، مالک یوم الدین میں آخرت آئی، اہدنا الصراط المستقیم میں ہدایت مانگنے کو فرمایا، اور صراط الذین سے رسالت کو سمجھایا۔ اکثر تو ترتیب یہ ہے کہ توحید، رسالت اور آخرت، لیکن یہاں توحید، آخرت اور رسالت اس طرح سے مضامین کو بیان کیے گئے۔ پورے قرآن کا نچوڑ اور خلاصہ نکال کر سورہ فاتحہ کے اندر رکھ دیے گئے۔ ترجمہ یہ: تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہے الحمدللہ میں توحید الوہیت کا بیان ہے، جو عالمین کا رب ہے۔ عالم کتنے ہیں؟ بعضوں نے کہا 36,000 عالم۔ رب العالمین میں توحید ربوبیت کا بیان، اور رحمان کے اندر لفظ زیادہ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ دنیا میں غیروں کو بھی دے رہا ہے، کافروں کو بھی دے رہا ہے، رزق دے رہا ہے، زندگیاں دے رہا ہے، مال دے رہا ہے، تو ماننے والوں کو دیتا ہے، نہ ماننے والوں کو کیوں دیتا ہے؟ اس لیے کہ وہ رحمان ہے، اس کی رحمت عام ہے کافرین اور مومنین سب کا، اس لیے الرحمن اور رحیم فی الآخرہ، اور آخرت کے اندر خصوصی رحمت ایمان والوں پر۔ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ آج تو مجازی ملکیت ہماری ہوتی، یہ گاڑی میری ہے، یہ کار میری، یہ بنگلہ میرا ہے، یہ مکان میرا ہے، لیکن مرنے کے بعد جب روز محشر میں کھڑے ہوں گے تو اللہ فرمائیں گے آج کسی کی کوئی مجازی ملکیت نہیں، سب ملکیت میری ہے۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ بدلے کے دن کا مالک ہے، آج کا بھی مالک ہے، بدلے کے دن کا بھی مالک ہے۔ اس روز مالکیت زیادہ منکشف ہے، اس لیے یوم الدین کا شب اور قید ہے۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے۔ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جس پر چل کر اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے، یعنی جنت میں پہنچ جائے۔ صراط مستقیم کی تشریح فرما رہے ہیں، اس سے رسالت نکلے گا۔ صراط مستقیم بتائے گا کون؟ اس کے لیے کوئی بتانے والا چاہیے نا، جو یوں کہے گا یہ راستہ جاتا ہے جنت کی طرف، یہ جاتا ہے مستقیم راستہ، یہ ہے، یہ منزل مقصود تک پہنچنے والا راستہ ہے۔ بتانے والا رسول ہوتا ہے، رسالت نکل ہے۔
صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم وہ ہے کہ اس کے چلنے والوں پر اللہ کا انعام رہا ہے. جو منعم علیہم لوگوں کا راستہ ہے وہ صراط مستقیم ہے. جس پر چلنے سے اللہ نے انعامات کی بارش کر دی وہ صراط مستقیم ہے. اور وہ راستہ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا وہ صراط مستقیم نہیں ہو سکتا. اس لیے فرمایا منعم علیہم والا راستہ انبیاء والا. اب نبی تو رہے نہیں لیکن موجود کون ہیں؟ صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں. ان کا راستہ جو ہے اس پر چلتے رہو تو چلتے رہو. جب انشاءاللہ منزل مقصود پر پہنچ جاؤ گے وہ چلنے کے لیے رسول کی پیروی کر لو، اتباع کر لو تو انشاءاللہ منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کرنے کی توفیق. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات، تطهرنا بها من جميع السيئات، ترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما. اے اللہ اس اختتام کو قبول فرما. تمام کتب ستہ پڑھنے پڑھانے والوں کو برکتیں عطا فرما. توجہ سے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اس کے آداب کی رعایت نصیب فرما. باوضو رہ کر کتب ستہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ دعاؤں کا اہتمام نصیب فرما. اے اللہ بحث تکرار اور مطالعے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ بچیوں کو علم نافع عطا فرما. ان کے علم کے ذریعے سے دنیا کو اور دنیا کی خواتین کو فائدہ پہنچا. آج جو ارتداد کی لہر میں مسلمانوں کو پریشان کر رکھا ہے، اے اللہ ایسے علمی ادارے اور چراغوں کے ذریعے سے اس اندھیرے کو ختم فرما دے، پریشانی کو ختم فرما دے. عافیت کے ساتھ ہمیں پکا عقیدہ عطا فرما، تجھ سے ہونے کا پکا یقین عطا فرما. اے الہ العالمین ادارے کو ترقیات سے مالا مال فرما. جو حضرات اس کی طرف توجہ دے رہے ہیں اے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما، ان کو بہترین دنیا اور آخرت میں بدلے عطا فرما. اے الہ العالمین جو نوجوان چلے گئے جو مدرسے کی بے حد فکر فرماتے تھے ان کی بال بال مغفرت فرما. اعلیٰ علین میں بہترین مقام عطا فرما. تیری رضائے دائمی عطا فرما. اے اللہ بخاری شریف پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں سرکار کے طریقے آ جائیں، سنتیں آ جائیں. اے اللہ ہمیں سنتوں کا عاشق بنا دے، خوبر بنا دے، ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ آج کی اس مخصوص مجلس میں خصوصی علماء اور خصوصی لوگ تشریف لائے، اللہ ان کا آنا قبول و منصور فرما. اے اللہ ہماری اس مجلس کو منظور و قبول فرما. امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما. اے اللہ ان علماء کے علم کو خوب چار دانگ عالم میں پھیلا اور ان کے فیض کو جاری فرما اور علم کی قدر اس کا احترام ہمیں عطا فرما. اور یہ دعائیں فضل و کرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما. برحمتک یا